تو عامر صاحب کے ہاتھوں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے کام لیے، بہت سے نان مسلم ہوئے ہیں، بہت سارے. تو مزید یہ ان کا سفر جاری ہے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں. جی عامر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ کیسی جا رہی ہیں آپ کی اسٹڈیز؟ یاد ہو رہی ہے؟ اچھا، اس میں چونکہ آپ کو تو خیر معلوم ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ جس طرح آپ نے 10-11 سال لگا کر آپ نے اسکول کی ایجوکیشن حاصل کی، اس کے بعد اب آپ کالج کی جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، فیوچر میں جا کے پھر آپ یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ حاصل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میری آپ کو نصیحت ہے کہ اسلامک ایجوکیشن ضرور حاصل کریں. اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے میں آپ کو نصیحت کے حوالے سے یہ لفظ کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل کا جو دور چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اور ہماری جو پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ آپ سب کی ہے، یوتھ کی ہے، جو کہ ان بٹوین 60 to 65% ہے. آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے فتنوں کے دور سے، اور آپ نے دوسروں کو بھی بچانا ہے. جیسے سورہ النحل آیت نمبر 125 میں ہے کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلائیے اور میرے احکامات لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. تو اگر آپ کے پاس اسلامک ایجوکیشن ہوگی تو آپ فتنوں سے دور رہیں گے. دو ممالک کی یا دو ملکوں کی جب جنگ ہوتی ہے آپس میں، تو دونوں ملکوں کو پتہ چلتا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، اور ان کا جتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، اور جو دنیا جو ہوتی ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ جو یوتھ ہیں جو ان بٹوین 60 to 65% ہیں، آپ لوگ، آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ آپ لوگ حالت جنگ میں ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ حالت جنگ میں ہیں. آپ کے ہاتھ میں جو چیز پکڑا دی گئی ہے جس کا نام موبائل ہے، اس میں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر جس طرح آپ سب کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ہمارا دین ایک پرفیکٹ دین ہونے کے باوجود، دین اسلام پرفیکٹ دین ہونے کے باوجود ہماری جو اسٹوڈنٹس کی جو کیٹیگری ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. اینڈ دیٹس جسٹ بیکاز آف لیک آف نالج. اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں کہ ہمارے نبی، ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوہ کریں گے کہ میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ رکھا تھا. تو اس لیے فتنوں کے دور سے بچیں اور اسلامک ایجوکیشن ضرور حاصل کریں، چاہے آپ کے کوئی بھی اسکالر ہیں، کوئی بھی آپ کے جانے والے ہیں، یا ہماری جو ہے آرگنائزیشن، ہم لوگ اسکولس میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ہم سیشنز بھی کر رہے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کے موبائل نمبرس لے کر ہم ان کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کرتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ ان کی جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلامک ایجوکیشن ضرور حاصل کریں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے پروفیسر جاوید صاحب نے آپ کو کافی ڈیٹیل سے جو بتا دیا. آپ کے اندر کا انسان جس کے اندر صبر ہو، سورہ البقرہ آیت نمبر 153 کے مطابق صبر اور صلاح سے میری مدد چاہو. آپ کے اندر کا انسان جو سچائی کے حق میں ہو، سچائی کے ساتھ ہو، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اکاؤنٹیبل، رسپانسبل، ایماندار، دیانتدار، اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ میں ہیں تو آپ کے اندر ایک بہترین کریکٹر بلڈنگ ہے. اچھا بات یہ کہ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، لیکن ہم بولتے جھوٹ ہی ہیں. جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لعنت بھی ہے اکارڈنگ ٹو قرآن.
اور لعنت کے جو لفظ کی جہاں تک بات ہے تو ہم جب دوست جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مذاق سے ایک دوسرے پر لعنت بھی جو ہے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ یوں ہاتھ کر کے مذاق میں. کوئی بتائے گا کہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. بالکل. اگر آپ کسی پر لعنت بھیج رہے ہیں تو آپ اگلے کو بددعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی تمام رحمتیں جو ہے وہ تم اللہ کی تمام رحمتوں سے تم محروم ہو جاؤ. تو یہ ایک بددعا ہے. تو اس لفظ کو جو ہے وہ نہ بولا کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو کریکٹر بلڈنگ میں ہمیں پتہ ہے کہ سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا، بولتے ہم جھوٹ ہیں. ایک دوسرے کا حق نہیں مارنا، حق ہم مارتے ہیں اور حق مار کے ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. ظلم کی انتہا ہے، زیادتیوں کی جو انتہا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ جب ہمیں کریکٹر بلڈنگ کا جب پتہ ہے تو پھر ہم غلط سائڈ میں کیوں جاتے ہیں؟ قرآن کے احکامات کو سائڈ میں کر کے ہم شیطان کی جو ٹیچنگز ہیں اس کو کیوں ہم فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس کی امپورٹنس کا نہیں پتا. ڈیفینیشن کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں اس کی امپورٹنس کا نہیں پتا. امپورٹنس کیا ہے اس کی؟ تین پوائنٹس ہیں. اگر وہ آپ لوگ اگر سمجھ لیں، آج تھوڑا سا کانسنٹریٹ کر کے اگر آپ سمجھ لیں تو کریکٹر بلڈنگ کی امپورٹنس کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا. دوسری بات یہ ہے کہ واٹ از دا میننگ آف مسلم. اور تیسرا ٹاپک ہے روحانیت کا. یہ تینوں ٹاپکس بہت بڑے ٹاپکس ہیں لیکن ہم اس کو 5 سے 7 منٹوں میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو پہلا ٹاپک ہے کہ واٹ از دا پرپز آف یور ایگزسٹنس. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کوئی بتائے گا؟ آپ لوگوں کو بھوک نہیں لگی ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. جی اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے لیے. سورہ الذاریات آیت نمبر 51 کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف تسبیح پھیرنا بغیر سمجھے، یا قرآن پڑھنا بغیر سمجھے، یا نماز پڑھنا بغیر سمجھے اور فورس عبادت ہے؟ مگر عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیا ان کا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں قائم کر کے عمل کرنا، اس کو ہم عبادت بولتے ہیں. 1970s 80s 90s میں جو پاکستان کی جو کرنسی تھی اس کی بیک سائڈ پر ایک جملہ لکھا ہوتا تھا، رزق حلال عین عبادت ہے. تو رزق حلال کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو جب آپ اللہ کے کسی حکم پر عمل کریں گے تو دیٹ مینس کہ آپ عبادت کے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ اگر 9 گھنٹے اگر جاب کر رہے ہیں، 9 10 11 گھنٹے آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کی عبادت میں مسلسل مصروف ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ واٹ از دا پرپز آف یور ایگزسٹنس. آپ کو اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا گیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، یعنی کہ اللہ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں قائم کر کے اس پہ عمل کریں. دوسرا پوائنٹ، واٹ از دا میننگ آف مسلم. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے سنہرے اصول پر عمل کرنا. شاباش، ویری گڈ. اور اس کے علاوہ جس کے ہاتھوں زبان سے دوسرا مسلمان کو. ویری گڈ، بے شک، بالکل صحیح فرمایا. اور اس کے علاوہ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار. کس کے ساتھ فرما برداری؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ فرما برداری. وہ فرما برداری کیسے ہوگی؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں قائم کر کے اس پہ عمل کریں گے تو آپ فرما بردار کہلائیں گے. تبھی سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرو. تیسرا ٹاپک وہ ہے روحانیت. روحانیت کیا ہے؟
کوئی بتائے گا؟ کیا روحانیت وہ ہے کہ آپ درائے ڈالی کے پاس جا کے اور ایک ٹانگ میں کھڑے ہو گئے اور 40 دن آپ وظیفہ کریں تو وہ آپ روحانیت میں آ جائیں گے؟ کیسے ہے؟ عبادت یعنی اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنا، یعنی کہ اللہ کے حکم پر آپ عمل کر رہے ہیں. اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ فرما بردار بن گئے. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. تو جب آپ 100% آپ نے جب اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا اللہ کے احکامات پر کہ اللہ کے احکامات کی چھتری کے نیچے آپ اگر اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ روحانیت میں آ جائیں.